علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر آپ میری آواز میں ناولز بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی ہمیں منورہ نے ملتان سے بھیجی ہے۔ ان کی کہانی پڑھ کر پل بھر کو تو انسانیت سے اعتبار ہی اٹھ گیا، مگر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آئے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ اس طرح زاروں قطار کیوں رو رہی ہو؟ منورہ گھبراتے ہوئے کچن سے نکلے۔ شاید وہ پکوڑے بنا رہی تھی، بیسن سے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ تمہاری بہن سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب کبھی بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر چل نہیں سکے گی۔ شاہدہ بیگم روتے ہوئے چھوٹی بیٹی کو اطلاع دینے لگے۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی کیسے سیڑھیوں سے گری ہیں؟ منورہ نے پریشان ہوتے ہوئے ماں سے پوچھا، جس کو رونے سے فرصت نہیں مل رہے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ شاہدہ بیگم رونے میں مصروف تھی۔ امی، پھر تو ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے آپ ہی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ منورہ نے جلدی سے ماں کو مشورہ دیا تھا۔ شاہدہ بیگم ہوش و حواس میں واپس آئیں تو بیٹی کا فیصلہ معقول لگا۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے چادر پہن لو، میں بھی ابھی عبایا پہن کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ماں بیٹی گھر سے نکل گئیں۔ سڑک پر کھڑے ہوتے ہی کئی رکشے ان کے پاس آ کر رکے۔ بیٹا، ہم صرف 200 روپے دے سکتے ہیں، شاہدہ بیگم نے رکشے والے کو کہا، تو یہ سنتے ہی باقی 2-3 رکشے والے آگے چلے گئے، جبکہ ایک لڑکا وہاں رک گیا جو کافی کم عمر تھا۔ ماں جی آئیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مہذب انداز میں شاہدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے رکشہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہاں بیٹا چلو، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ شاہدہ بیگم کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئیں۔ ماں جی، سب خیریت تو ہے؟ آپ ہسپتال کیا کرنے جا رہی ہیں؟ وہ چھوٹا لڑکا خاصا باتونی تھا۔ میری بیٹی سیڑھیوں سے پھسل کر گری ہے اور کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس وجہ سے ہم ہسپتال جا رہے ہیں، شاہدہ بیگم نے پریشانی میں اس لڑکے کو جواب دیا۔ اس لڑکے کا بڑا احسان تھا جو 200 روپے میں مان گیا تھا، ورنہ باقی رکشے والے تو 500 سے نیچے کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ لڑکا یہ کہہ کر سامنے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ منورہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ ٹریفک جام کی وجہ سے انہیں راستے میں رکنا پڑ گیا تھا۔ اماں، 5 منٹ لگیں گے، سامنے ہسپتال ہے، پیدل چل لیتے ہیں۔ وہ لوگ زیادہ سفر طے کر چکے تھے۔ منورہ ایک جگہ پر بیٹھے کوفت کا شکار ہو رہے تھے۔ ہارن کی آواز اس کے سر میں درد کر رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پتہ نہیں ٹریفک کب ختم ہو، شاہدہ بیگم نے کہا، اور جلدی سے رکشے سے اتر گئے۔ ارے ماں جی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو بس 5 منٹ میں چھوڑ دوں گا، دیکھیے رش ختم ہو رہا ہے، وہ لڑکا پیچھے سے چلایا، جبکہ شاہدہ بیگم نے جلدی سے 200 اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اماں جلدی چلو، میرے تو دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، نہ جانے آپ ہی کس حالت میں ہوں گی، منورہ نے ماں کو کہا، جو پیر میں درد ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی تھے۔ اس طرح سڑک پر چلنے کی وجہ سے کئی گاڑی والوں نے ہارن بجا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور غصے سے بڑبڑاتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ وہ دونوں مظلوم عورتیں جلدی جلدی سڑک پار کرنے لگیں۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچیں، بہن کو سامنے بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھ کر منورہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس کی خوبصورت پڑھی لکھی بہن یہ آج کس حالت تک پہنچ گئی تھے؟ آپ ہی کیسی ہو؟ منورہ نے بہن کے پاس جگہ بناتے ہوئے محبت سے پوچھا تو مصورہ رونے لگی۔ اماں، میں ٹھیک نہیں ہوں،
اس نے بہن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اب تک وہ جو صبر کیے بیٹھی، وہ ماں کو دیکھتے ہی جذباتی ہو گئے۔ آپا، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ منورہ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھے۔ مصورہ نے نظریں چرائیں۔ وہ میں کپڑے ڈال میں چھت پر گئی تھی، جوتا گیلا تھا، پھسلی تو سیڑھیوں سے نیچے جا گری، اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ تو شکر ہے عاقب وہاں آ گئے اور مجھے ہسپتال لے آئے، ورنہ شاید وہیں بڑی بڑی درد سے مر جاتی۔ مصورہ نے تفصیلاً جواب دیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں بہت درد ہوا تھا، مگر اپنوں کو دیکھ کر وہ خود پر ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماں اور بہن سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ بیٹی، عاقب کہاں ہے؟ شاہدہ بیگم کو مختلف وسوسوں نے ستایا تو انہوں نے بیٹی کے بجائے داماد کا پوچھا۔ امی، وہ دوائیاں لینے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ بچوں کو اسکول سے لانا تھا، گھر گئے ہوں گے، تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، مصورہ نے جواب دیا اور ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ شاہدہ بیگم روتے ہوئے بیٹی کا سر دبانے لگی۔ یہ حادثہ کس وقت پیش آیا تھا؟ منورہ ابھی تک تفتیش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ 2 دن پہلے آیا تھا۔ آج ہوش میں آئی ہوں تو عاقب کو کہا ہے کہ میرے گھر تو اطلاع کر دیں تاکہ آپ لوگ یہاں آ جائیں، اور منورہ بچوں کو ہی دیکھ لے گی تو عاقب کا آدھا کام کم ہو جائے گا، وہ دکان سنبھالیں یا گھر۔ مصورہ نے اپنی پریشانی بیان کی تو ایک پل کو تو منورہ حیران رہ گئی۔ اسے اپنی آپا کا گھر بہت پسند تھا، مگر اسے اس طرح اس کے گھر میں رہنا پڑے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ آپا، میں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں؟ منورہ نے جھجکتے ہوئے اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھا۔ چھوٹی، میں تو اب اس طرح سے کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی، میرے گھر کا دھیان کون رکھے گا؟ کچھ دنوں تک تم سنبھال لو، ڈاکٹر کہہ تو رہے ہیں کہ کیا پتہ دوائیاں اثر کر جائیں اور ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ مصورہ کی آنکھوں میں مایوسی تھی، مگر لبوں پر موجود الفاظ واضح کر رہے تھے کہ اسے آج بھی اس بات کی امید تھی کہ شاید وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ کوئی بات نہیں، یہ تمہارے ساتھ رہ لے گی، تم فکر مت کرو، بس جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ، شاہدہ بیگم نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھیں، کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ امید کا دامن کھو دے۔ میں یہ دوائیاں لے آیا ہوں، مگر اب مزید اتنے سارے کام نہیں سنبھال سکتا۔ اگر دکان پر جانا چھوڑ دیا تو کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا اور ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ عاقب نے آتے ساتھ ہی پریشان لہجے میں کہا تو مصورہ کا چہرہ اتر گیا، جبکہ اس کی چھوٹی بہن نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا تھا۔ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منورہ کو لے جاؤ، وہ گھر کے معاملات سنبھال لے گی، میں یہاں مصورہ کے ساتھ ہسپتال ہوں، تم آرام سے اپنے کام پر جاؤ، شاہدہ بیگم نے داماد کو فکر مندی سے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے آنٹی، آپ کہتی ہیں تو میں منورہ کو لے جاتا ہوں، عاقب نے پرسکون ہوتے ہوئے جواب دیا تو منورہ خوش ہو گئی، اسے اپنی بہن کا گھر بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ چلتے ہیں، میں بہت تھکا ہارا آیا ہوں، 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، بچے بھی بھوکے ہیں اور باہر کا کھا کھا کر تھک چکے ہیں۔
عاقب نے جانے کی اجازت مانگی تو شاہدہ بیگم مسکرانے لگیں، جبکہ مصورہ نے آنکھیں موند لی اور کوئی تاثر نہیں دیا۔ اماں، منورہ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ چلی جاتی، مصورہ نے جھجکتے ہوئے ماں کو کہا۔ اسے انجانے سے وسوسے ستا رہے تھے، کوئی بات تو تھی جو وہ محسوس کر چکے تھے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں بیمار عورت کہاں سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے منزل تک جا سکتی ہوں۔ منورہ آج کل کی بچی ہے، وہ سارے کام آرام سے کر لے گی۔ میں تمہارے پاس رکتی ہوں نا، تم دونوں کو یہاں ہسپتال میں چھوڑ کر بھی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ شاہدہ بیگم نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو مصورہ کو خاموشی اختیار کرنی ہی پڑے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ منورہ کے مہران میں بیٹھتے ہی عاقب نے سوال پوچھا تھا۔ اسے خوشی تو ہوئی، مگر اس کی بہن وہاں بستر پر پڑی تھی اور وہ آئس کریم کھانے چلے جاتے، یہ اچھی بات نہیں تھی۔ لیکن عاقب بھائی، ابھی اس نے آدھا جملہ ادا کیا تھا جب عاقب نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہاری آپا جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اور تم اتنے عرصے بعد تو ہم سب سے ملنے آئی ہو، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ ہم راستے سے آئس کریم لیتے ہوئے چلیں گے۔ عاقب نے مسکراتے ہوئے فیصلہ کیا تو منورہ خوش ہو گئے۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی اور عاقب بھی یہ بات مصورہ کی بدولت جانتا تھا۔ راستے میں انہوں نے آئس کریم خریدی اور گھر کی طرف چل پڑے۔ عاقب نے گھر بہت خوبصورت بنایا تھا، 2 منزلہ گھر جہاں ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں۔ بچے اسکول سے آنے کے بعد ابھی تک یونیفارم میں موجود تھے۔ بچوں چلو شاباش، پہلے جلدی سے کپڑے بدل لو۔ منورہ نے جاتے ساتھ ہی بچوں کو دیکھا، جن کی یونیفارم اتنی میلی ہو چکی تھی کہ پہننے کے قابل نہیں تھے، مگر ان بچوں نے ابھی تک پہنی ہوئی تھے۔ پہلے تم سب لوگ آئس کریم کھا لو، پھر کپڑے بدلنا، ورنہ پگھل جائے گے۔ عاقب نے بچوں کو آئس کریم دکھائی تو وہ بھاگتے ہوئے باپ سے لپٹ گئے۔ وہ مسکرانے لگا۔ منورہ تم ایک کام کرو، جلدی سے سب کے لیے آئس کریم نکال کر لے آؤ۔ عاقب نے منورہ کو وہ شاپر تھمایا تو اس کی شہادت والی انگلی منورہ کے ہاتھ سے ٹچ کر گئے۔ وہ جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹے تھے۔ آئس کریم کا ڈبہ بھی نیچے جا گرا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ڈبہ بھی نیچے گرا دیا، عاقب نے انجان بنتے ہوئے منورہ سے کہا، تو وہ شرمندہ ہو کر آئس کریم کا ڈبہ فرش سے اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئے۔ اچھا میں تمہاری مدد کروا دیتا ہوں، عاقب نے منورہ کے کان کے بالکل پاس کہا تو وہ اچھل کر 2 قدم دور ہوئے تھے۔ عاقب بھائی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ عاقب مسکرانے لگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسے سر سے پیر تک گھور رہا تھا، جبکہ منورہ نے جلدی سے اپنی چادر درست کی تھی۔ اچھا تمہیں اور کیا کیا پسند ہے؟ عاقب نے بات کو جاری رکھتے ہوئے منورہ سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے بریانی بہت پسند ہے، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ عاقب مسکرانے لگا۔ اچھا تو پھر میں بریانی آرڈر کر دیتا ہوں، ابھی 15 منٹ میں آ جائے گی۔ ایسا کرو آئس کریم کو فریج میں رکھ دو۔ یہ کہتا ہوا وہ کچن سے جانے لگا۔ جب وہ مڑا اور منورہ کی پیٹھ کو گھورا، معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گیا۔ اس کا اگلا ٹارگٹ منورہ تھے۔ ارے آپ کے لیے تو بچے ہی نہیں، جیسے ہی آئس کریم اس نے بچوں میں بانٹی، تھوڑی سی آئس کریم ڈبے میں رہ گئی تھے۔ عاقب نے پریشان ہو کر منورہ کو کہا تھا، کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ وہ چپ چاپ کھانے لگے۔ عاقب اسے سر سے پیر تک گھور رہا تھا۔ عاقب کی نظروں سے گھبراتے ہوئے جگہ تبدیل کر چکے تھے، جبکہ عاقب مسکرا کر رہ گیا۔ بچے کھانے میں مصروف تھے، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظروں سے گھبرانے لگے۔ وہ عاقب کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اس کا بہنوئی تھا، مگر نہ جانے وہ کیا سوچ کر
اسے اس طرح سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ برتن رکھ کر آتی ہوں۔ منورہ نے جلدی سے برتن سمیٹے اور کچن میں آ گئے۔ میں تمہاری ہیلپ کروا دیتا ہوں، آ کے بغیر آہٹ پیدا کیے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ منورہ کو یہ بات بہت عجیب لگے۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے لگے۔ اچھا، اب تو ہمیں ایک گھر میں رہنا ہے، تو کیوں نہ ہم دوستی کر لیں؟ عاقب نے ہاتھ آگے بڑھایا تو منورہ سن ہو کر اسے دیکھنے لگے، پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ عاقب بھائی، ایک بات تو بتائیں۔ وہ مصروف سے لہجے میں عاقب کو بھائی بول گئی تھے۔ اس کے اس طرح کہے جانے پر وہ سخت بد مزہ ہوا تھا۔ میری ایک بات سن لو۔ عاقب نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اس کے 2 قدم قریب آیا تھا۔ عاقب بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابھی تک اسے بے باک نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ منورہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ارے، تم تو ڈر گئے۔ میں تو بس تم سے مذاق کر رہا تھا۔ عاقب اس سے دور ہوتے ہوئے برتن سمیٹنے لگا، جبکہ وہ ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ برتنوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے صرف اس لیے کہا کہ آج سے تو ہم دوست ہیں، پھر تم مجھے بھائی تو نہیں بلا سکتی، تم مجھے عاقب کہہ کر بلایا کرو۔ عاقب نے اسے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلانے لگے۔ اس کی چھٹے حص کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھے، مگر وہ اپنی بہن کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ سب کھانا کھا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، جبکہ عاقب ہسپتال گیا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ تم لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ اس نے آتے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے سب سے پوچھا۔ ہم سب نے کھانا کھا لیا۔ 7 برس کا فرحان اپنے باپ کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ 2 کافی دیر بیٹھے کارٹون دیکھتے رہے۔ چلو پھر سب لوگ سو جاؤ، رات کے 10 بج رہے ہیں، صبح اسکول کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی۔ پھر عاقب نے نارمل سے انداز میں بچوں کو ڈانٹا تو وہ سب کمرے کی طرف بھاگے۔ منورہ، تم کہاں سوگی؟ عاقب نے منورہ سے پوچھا تو وہ حیران رہ گئے۔ دوسری منزل پر تو کوئی کمرہ سیٹ نہیں ہے، یہاں نیچے 2 ہی کمرے ہیں، ایک بچوں کے استعمال میں ہے تو دوسرا میرے۔ عاقب نے مصنوعی فکر مندی جتاتے ہوئے منورہ کو کہا، تو اسے عاقب کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ میں وہ بچوں کے ساتھ سو جاؤں گی، منورہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مگر وہاں صرف ایک بیڈ ہے، 3 بچوں کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرو گے؟ وہ بھی اس کے بارے میں فکر مند تھا۔ کوئی بات نہیں عاقب بھائی، میں مینج کر لوں گی، یہ کہہ کر وہ جانے لگے۔ پھر ایسا کرو، میرے کمرے میں کیوں نہیں سو جاتی؟ عاقب اسے معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا، وہ اسے آزما رہا تھا۔ بھائی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ وہ خوف زدہ ہوئے۔ ارے کچھ نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ عاقب نے فوراً سے بات سنبھالتے ہوئے اسے جانے کو بولا تو وہ جلدی سے کمرے میں آ گئے۔ اسے عاقب بھائی کی نظریں اور باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ شخص اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے، لائٹ آن کی، سامنے عاقب کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تو عاقب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی ٹھنڈ میں تم لوگوں نے کمبل نیچے پھینکا ہوا ہے، مجھے تو عادت ہے، جب بھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو بچوں کو دیکھنے ضرور آتا ہوں۔
ابھی آیا تو تم لوگوں کا کمبل نیچے ہی گرا ہوا تھا، وہی ڈال رہا تھا، عاقب نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو منورہ کی جان میں جان آئے۔ ہم کر لیں گے بھائی، آپ جائیں، منورہ نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ تو عاقب اس طرح چانس مس ہو جانے پر اپنے اوپر ضبط کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ منورہ کے اوسان خطا تھے، بچے گہری نیند میں تھے۔ منورہ بات سنو۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی جب دوبارہ عاقب کمرے میں آیا۔ جی بھائی، کیا بات ہے؟ اس نے بھائی پر خاصا زور دیا تھا۔ وہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم چائے بنا دو گی؟ عاقب نے مظلومیت سے کہا تو منورہ انکار نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بنا دیتی ہوں، میرے کمرے میں لے آنا اور ساتھ میں سر درد کی گولی بھی لے آنا۔ اگر برا نہ مناؤ تو تیل کی شیشی بھی ساتھ اٹھا لانا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منورہ نے ایک نظر بچوں پر ڈالی اور کچن کا رخ کیا۔ جب اس کی بہن یہاں رہتی تھی تو یہ گھر اسے جنت سے کم نہیں لگتا تھا، مگر آج یہی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ خاصی گھبرائے ہوئے تھے۔ جلدی سے چائے بنا کر ٹرے میں رکھی اور عاقب کے کمرے میں آ گئے، جہاں وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ عاقب بھائی، آپ کی چائے؟ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ تم نہ ہوتی تو نہ جانے ہم سب کا خیال کون رکھتا۔ عاقب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے لیتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر منورہ کے ہاتھ سے ٹچ کیا تھا۔ چائے گرتے گرتے بچے تھے، جبکہ منورہ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ عاقب نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ تو منورہ نے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ شخص بار بار اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا اور ہر بار یہی کہتا کہ وہ غلط ہے۔ کچھ نہیں بھائی، آپ یہ ٹیبلٹ کھا لیں گے تو صحیح ہو جائیں گے، میں بچوں کے پاس جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ جانے ہی لگے۔ تمہیں میں پسند ہوں نا؟ عاقب نے اچانک ایسا سوال پوچھا تو منورہ گھبرا گئے۔ تمہیں یہ گھر بھی بہت پسند ہے؟ عاقب نے اس گھر کا ذکر کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہاری بہن تو معذور ہو چکی ہے، میری کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اسے طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا، پھر ہم دونوں خوشی خوشی رہیں گے۔ میں یہ گھر اور جائیداد بھی تمہارے نام لکھوا دوں گا، اس گھر میں عیش کرو گے۔ کہاں وہاں تم کچے مکان میں رہتی ہو، عاقب نے خباثت سے کہا۔ تو منورہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عاقب اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جانے ہی لگی تھی جب عاقب نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ عاقب بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ منورہ روتے ہوئے اسے دور ہٹانے لگے۔ کتنے عرصے سے میری تم پر نظر تھے، مگر تم ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ آج اس ویرانے میں تمہیں کون بچائے گا؟ منورہ رونے لگے۔ پلیز عاقب بھائی، مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ کچھ بھی نہیں کروں گا، تم فکر مت کرو۔ وہ معنی خیز انداز میں اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ جلدی سے اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے بھاگے تھے۔ عاقب اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ بچوں کے کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے کنڈی لگا لے۔ عاقب دروازہ بجا کر رہ گیا تھا، مگر بچوں کے خیال سے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں مجھے بچا لیں، عاقب بھائی اچھے آدمی نہیں ہے، نہ صرف وہ ڈرگز سپلائی کرنے کا کام کرتا بلکہ انہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ منورہ نے روتے ہوئے ماں کو اطلاع دی تو وہ الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگے۔ حیثیت سے اونچے خاندان کا داماد ملا تھا، وہ اس کی خوبیوں کے علاوہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔
تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عاقب ایسا نہیں ہے، اور تم وہاں سے بھاگنا چاہتی ہو اور بہانے ڈھونڈ رہی ہو، کام سے تو تمہاری جان جاتی ہے۔ شاہدہ بیگم نے الٹا بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ وہ ساری رات روتی رہ گئی۔ صبح وہ دیر تک سوتی رہی۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ عاقب اب جا چکا ہے، وہ کمرے سے نکلی، مگر جیسے ہی کمرے سے نکلی عاقب نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم میں لے جانے لگا۔ وہ روتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ عاقب بھائی چھوڑے مجھے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں، آج کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، یہ کہہ کر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم میں لے گیا۔ منورہ اپنا بچاؤ کرتی رہی۔ فرحان جو باپ کی آواز پر جاگ گیا تھا، وہ فوراً سے اٹھ کر آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اسٹور روم میں آیا۔ آواز سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے فوراً سے پہلے نانی کو فون کیا اور اطلاع دی۔ شاہدہ بیگم گھبرا گئی اور فوراً پولیس کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ منورہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے سر پر وار کر چکے تھے۔ وہ خون میں لت پت نیچے پڑا ہوا تھا، جبکہ منورہ مجرموں کی طرح ایک کونے میں بیٹھے رونے میں مصروف تھے۔ اماں میں نے عاقب بھائی کو نہیں مارا، انہوں نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں نے ان کے سر پر وار کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی تھی۔ انسپکٹر نے ساری معلومات لیں۔ عاقب کے خلاف ثبوت جمع ہوئے تو پتہ چلا کہ نہ صرف وہ اسمگلنگ کا کام کرتا تھا، بلکہ ایک ایسا گروہ جو لڑکیاں بیچنے کا کام کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ بھی شامل تھا۔ یوں منورہ پر قتل ثابت نہیں ہوا اور عاقب ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ ابا، میں نے کچھ نہیں کیا، منورہ نے روتے ہوئے بہن کو گلے لگایا۔ میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر اسمگلنگ کے پیشے سے وابستہ ہے۔ کئی بار پولیس نے ہمارے گھر چھاپا مارا ہے، اور اس روز بھی میرے شوہر کے کالے کرتوت میرے سامنے آ گئے تھے۔ میں بھاگنے ہی لگی تھی جب اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بعد میں ایسا کام چھوڑ دے گا، مگر اس نے میری ہی بہن پر بری نظر رکھی۔ مصورہ روتے ہوئے بہن کو تسلی دینے لگے۔ آپا مجھے معاف کر دو، وہ بہن سے لپٹ کر رونے لگے۔ شوہر کی موت نے مصورہ کو توڑ دیا تھا۔ دوسرا کمر کے درد نے اس کی آدھی جان نکال لی تھی۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ میرے بعد میرے بچوں کا دھیان رکھنا۔ یہ کہتے ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ منورہ اور شاہدہ بیگم زاروں قطار رونے لگے۔ پہلے عاقب اور اب مصورہ۔ عاقب یتیم تھا، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے منورہ کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہوئی۔ منورہ اور شاہدہ بیگم نے عاقب کا گھر کرائے پر دے دیا اور بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ شاہدہ بیگم کو سیکھ مل چکی تھی کہ اس طرح جوان جہان بچیوں کو کہیں بھی بھیجنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ آج کل عزتیں گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ منورہ جس پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی، وہاں کے پرنسپل نے رشتہ بھیجا تو شاہدہ بیگم نے فوراً قبول کر لیا۔ لڑکا بہت اچھا تھا اور اس کا گھر بھی قریب تھا۔ شاہدہ بیگم کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں اپنے نواسوں کی فکر تھی، لیکن چھوٹے داماد سے انہیں اچھائی کی امید تھی، کیونکہ وہ مصورہ کے بچوں کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ دوستو، یہ تھی منورہ کی سچی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آج کے دور کی ماؤں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بیٹیوں کی عزت محفوظ کرنا آج کے وقت میں بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں اور کسی پر بھی کوئی ٹرسٹ نہ کریں۔
آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ. مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، پیار دیتے رہیں تاکہ مجھے مزید موٹیویشن ملتی رہے. دوستو، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اس چینل کے علاوہ میرے اور 2 یوٹیوب پر چینل ہیں، علیزہ کمل ڈائری اور ناولز بائی علیزہ، جہاں میں اس سے مختلف کانٹینٹ اپلوڈ کرتی ہوں. فیس بک کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے میرا. جب بھی کوئی پیج یا اکاؤنٹ بناؤں گی تو میں ضرور اناؤنس کروں گی. اگر آپ اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر شیئر کریں. ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی میرا علیزہ ٹاک کے نام سے ہے. اس اکاؤنٹ کے علاوہ میرا اور کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر سلمان ملک کا، جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور مس عائشہ کا، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا نگہبان رہے.